أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. آمین یا رب العالمین. یہ ابھی میں نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 177 یہ آیت تلاوت کی ہے. اس میں ہم نیکی کا قرآنی تصور اس کے بارے میں ہم بات کریں گے. سب سے پہلے ہم اس آیت کے ترجمے کو ایک دفعہ دیکھ لیتے ہیں. نیکی یہی نہیں ہے کہ تم پھیر لو اپنے چہرے مشرق اور مغرب کی طرف، بلکہ نیکی تو اس کی ہے جو ایمان لایا اللہ پر اور آخرت کے دن پر اور فرشتوں پر اور کتابوں پر اور نبیوں پر، اور اس نے دیا مال باوجود اس کی محبت کے اپنے قرابت داروں کو، یتیموں کو اور مسکینوں کو اور مسافروں کو اور مانگنے والوں کو اور گردنوں کے چھڑانے میں، اور اس نے نماز قائم کی اور اس نے زکوٰۃ دی، اور وہ پورا کرنے والے ہیں اپنے عہد کو جب بھی عہد کریں، اور بالخصوص صبر کرنے والے سختیوں میں اور تکالیف میں اور لڑائی کے وقت. یہی لوگ سچے ہوئے اور یہی لوگ متقی ہیں. یہ ہم نے نیکی کے حوالے سے بات کی ہے. اب ذرا ہم اس کے نیکی کے بارے میں پڑھیں گے کہ نیکی ہے کیا اور اس کا قرآنی تصور کیا ہے. سورہ عصر کے اندر ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے کسی بھی انسان کی کامیابی کے لیے 4 شرائط کو بیان کیا ہے. سب سے پہلی شرط ہم نے پڑھی تھی ایمان، دوسری چیز ہم نے پڑھی تھی عمل صالح، اور تیسری چیز ہم نے پڑھی تھی تواصی بالحق، یعنی کہ ایک دوسرے کو باہم مل جل کر حق بات کی تلقین کرتے رہنا، تاکید کرتے رہنا، اور چوتھی چیز ہم نے پڑھی تھی تواصی بالصبر، یعنی باہم مل جل کر ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرتے رہنا. یہ چاروں چیزیں ہم نے پڑھی تھی. اس آیت کے اندر بھی یہی چاروں چیزیں تھوڑی ڈیٹیل کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر بیان کی ہیں. سب سے پہلے ہم نیکی کے بارے میں بات کریں گے کہ نیکی ہے کیا. ہر انسان کی ضرورت ہے کہ وہ نیکی کرے. کیوں؟ کیونکہ اس کے جسم کو اللہ تعالیٰ نے 2 چیزوں سے بنایا. ایک انسان کے جسم کے اندر جان ہے، اور دوسری اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر روح ڈالی ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں کہ روح کیا ہے. آپ فرما دیجئے قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، کہ یہ میرے رب کا حکم ہے. اللہ تعالیٰ نے ان دونوں چیزوں کے ذریعے سے انسان کے جسم کو بنایا. جس طرح انسان کے جسم کے اندر جان ہے تو اس کے کچھ ضروریات ہیں، اس کے کچھ تقاضے ہیں. جیسے انسان کے جسم کو کھانے کے لیے کھانا چاہیے، رہنے کے لیے اچھا گھر ہو، پہننے کے لیے اس کے کپڑے ہوں، اور اس طرح یعنی کہ ہوا، پانی، خوراک، ساری چیزیں اس کی ضرورت ہے. اگر اسے یہ چیزیں نہ ملے، اگر انسان کو ہوا نہ ملے، آکسیجن نہ ملے، تو انسان زندہ نہیں رہ سکتا. اگر انسان کو پانی نہ ملے تو انسان کچھ ٹائم تک زندہ رہے گا لیکن وہ سروائیو نہیں کر سکے گا. پھر اسی طرح اگر انسان کو کھانا نہ ملے تو بھی انسان پانی سے تھوڑا زیادہ عرصہ اور زندہ رہ لے گا، لیکن بالآخر وہ اس کے بغیر بھی زندہ نہیں رہ سکتا. تو اللہ تعالیٰ نے انسان کی جان، انسان کے جسم کے اندر جو جان ڈالی ہے، اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کی کچھ ضروریات کی جن کو ہم بیسک نیڈز کہتے ہیں. پھر دوسری چیز، اللہ تعالیٰ نے انسان کے جسم کے اندر روح ڈالی ہے. روح کی بھی کچھ ضروریات ہیں.
روح کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنی معرفت اور محبت انسان کی روح کے اندر ڈال دی ہے. یہ پہلے سے انسان کی روح کے اندر موجود ہے کہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی محبت اور معرفت ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے عہد الست کے اندر اللہ تعالیٰ نے ساری عالم ارواح سے، ساری انسانوں کی ارواح سے اللہ تعالیٰ نے ایک عہد لیا تھا، الستو بربکم، کہ تمہارا رب کون ہے؟ سب نے کہا قالوا بلا، کہ اللہ تو ہی ہمارا رب ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے ہر روح کے اندر اپنی معرفت اور محبت ڈال دی ہے. اب اس کو پہچاننا اور اس کو سامنے لے کر آنا، اس کو نکھارنا، یہ انسان کا اپنی عقل کے اوپر، اپنی فطرت کے اوپر منحصر ہے کہ انسان اسے کس طرح یعنی کہ نکھارتا ہے، اس جو اللہ تعالیٰ سے وعدہ کیا تھا اسے کس طرح انسان سامنے لے کر آتا ہے اور اسے اپنی نفس کے اوپر ڈومیننٹ کرتا ہے. تو انسان کو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے پھر انبیاء کرام کو بھیجا، اور اللہ تعالیٰ نے ہدایت کے لیے مختلف کتابیں اللہ تعالیٰ نے نازل کی تاکہ انسان سیدھی راستے پر آ جائے. اگر انسان نیکی نہ کرے تو انسان کا ضمیر اندر ہی اندر اسے کاٹتا رہتا ہے، کاٹتا رہتا ہے، کہ انسان جو ہے وہ ذہنی سکون جسے کہتے ہیں وہ انسان کو نہیں مل سکتا. تو نیکی کرنا ہر انسان کی ضرورت ہے. اگر کوئی بھی شخص چاہے وہ غیر مسلم ہی کیوں نہ ہو، آپ دیکھتے ہوں کہ اکثر غیر مسلم بھی ہے، وہ بھی چیریٹی کرتے ہیں، دوسروں کی خیر خواہی کرنا، سب کچھ کرنا، کسی کی مدد کر دینا، ہر ایک کے ساتھ اچھے سلوک سے پیش آنا. تو ان کے ہاں بھی کوئی نہ کوئی کسی حد تک جو ہے نیکی کا تصور ضرور ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں کیا نیکی کا تصور ہے یہ اور چیز ہے. ایک ہمارے ہاں، ایک میرا نیکی کا تصور ہے، ایک آپ کا نیکی کا تصور ہے. ہر انسان کا نیکی کا تصور الگ الگ ہے. جو چیز مجھے اچھی لگتی ہے میں اسے اپنی انر سیٹسفیکشن کے لیے میں اس کام کو کرتا ہوں. ایک اگر دیندار شخص ہے، آج کل دینداروں کے اندر جو نیکی کا صرف ظاہری طور پر، یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے شروع میں فرمایا لیس البر ان تولوا وجوہکم، نیکی صرف اور صرف نہیں ہے، کل نیکی یہ نہیں ہے کہ تم اپنے رخ جو ہے مشرق اور مغرب کی طرف پھیر لو. تو اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ کل نیکی یہی نہیں ہے. آگے اللہ تعالیٰ پھر اس کی ڈیٹیل بتا رہے ہیں کہ نیکی اصل میں ہے کیا. تو ہمیں نیکی کو سمجھنا چاہیے. ایک نیکی کا ظاہر ہے، ایک نیکی کا باطن ہے. جس طرح انسان نماز پڑھتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، کوئی بھی کام کرتا ہے، ایک اس کا ظاہر ہے کہ آپ نے وضو اچھے طریقے سے کرنا ہے، کپڑے پاک ہونے چاہیے، سب کچھ یعنی کہ سارا اچھے طریقے سے ہو. دوسرا ہے کہ اس کی اصل روح کیا ہے، روزے کی اصل روح کیا ہے، نماز کی اصل روح یعنی کہ اس کا مقصد کیا ہے اس کو امپلیمنٹ کرنے کا. اسی طرح حقوق العباد ہے، ان کا اصل مقصد کیا ہے. تو اس چیز کو پہچاننا، پھر اس پر عمل کرنے کی انسان کوشش کرے. جیسے اب دینداروں کے اندر ظاہری طور پر تو ہر شخص جو ہے وہ اگر ظاہری طور پر دیندار ہے تو ظاہری طور پر بہت زیادہ دین کے اوپر چلنے والا ہوگا، ظاہری طور پر جتنی بھی عبادات کے اندر بہت زیادہ. لیکن اکثر اوقات معاملات کے اندر وہ پیچھے رہ جاتے ہیں کسی کے ساتھ، یعنی کہ اگر کاروباری معاملات ہیں اس کے اندر وعدہ خلافی ہو رہی ہوگی، حکومت سے ٹیکس بچانے کے چکروں میں وہ ہیرا پھیری ہو رہی ہوگی، اور کئی طرح کی یعنی کہ وہ حقوق العباد کو نظر انداز کر دیتے ہیں. ایک طبقہ ہمارے یہاں زیادہ تر اس چیز کا بھی پایا جاتا ہے کہ صرف ظاہری طور پر حج عمرے ہو رہے ہیں لیکن ساتھ ساتھ کاروبار بھی، سودی کاروبار بھی چل رہا ہے، سارے معاملات جو ہیں وہ سارے معاملات جو ہیں وہ دوسرے چل رہے ہیں. ایک طرف جو ہے وہ غریبوں کی مدد بھی کی جا رہی ہے، دوسری طرف جو ہے ناجائز قبضے بھی کیے جا رہے ہیں. تو ہر انسان کا نیکی کا تصور ہے، یہ ہمارے دینداروں کا ہے. اور دوسری طرف جو ہمارا لیڈ کلاس ہے، جو ہمارا جدید تعلیم یافتہ طبقہ ہے، ان کے ہاں بھی ایک نیکی کا تصور ہے. وہ کہتے ہیں کہ بھائی نماز روزہ یہ تو ہر انسان کا انفرادی عمل ہے، اصل تو حقوق العباد ہیں کہ آپ دوسروں کے ساتھ اچھا سلوک کریں، دوسروں کے ساتھ نرمی سے پیش آئیں، دوسروں کا خیال رکھیں، کوئی غریب نظر آ جائے اس کی مدد کر دیں. تو ان کے ہاں یہ تصور ہے، وہ حقوق اللہ کو نظر انداز کر دیتے ہیں. اور جو ہمارا زیادہ اکثریت دیندار طبقہ ہے وہ حقوق العباد کو نظر انداز کر دیتا ہے کہ ان کے اندر وہ نرمی، خیر خواہی، اس کا جذبہ نہیں ہوتا. اور ایک اگر کوئی زیادہ گناہ گار شخص چاہے چور ہی کیوں نہ، اس کے یہاں بھی ایک نیکی کا تصور ہوگا. چاہے وہ سارا دن جو ہے وہ اپنے لوگوں کی جیبیں کاٹے گا، لیکن شام کو جو ان کا جو بڑا استاد ہوگا، جو بڑا ان کا سربراہ ہوگا، اسے جا کے وہ ساری اپنے دن کی کمائی اس کے سامنے پیش کر دے گا کہ یہ میں نے ساری دن کی کمائی کی ہے. اب وہ اس میں سے اس کا کچھ حصہ رکھ کے باقی اسے دے دے گا. اگر اس کے اندر وہ کسی طرح کی خیانت کرے گا تو یہ کہے گا یہ میں نے غلط کام کیا ہے. اس کے ساتھ اچھا یعنی کہ اپنے یعنی کہ استاد کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آنا، اس کے ساتھ ایمانداری کرنا، اس کو یعنی کہ وہ سمجھتا ہے کہ یہ اصل کام ہے، باقی وہ کہتا ہے کہ یہ تو میرا دوسرا پیشہ ہے. تو ہر انسان جو ہے وہ نیکی کا کچھ نہ کچھ تصور رکھتا ہے. ساری زندگی
گناہ کرتے رہے، لوگوں کے ناجائز قبضے بھی ہو رہے ہوں گے، ساتھ ساتھ رمضان کے اندر افطاریاں بھی ہو رہی ہوں گی، خیرات بھی ہو رہی ہوگی. تو یہ سارے معاملات جو وہ کس لیے ہوتے ہیں؟ ضمیر کیونکہ اندر سے کاٹتا رہتا ہے انسان کو، روح جو ہے اندر سے بہت زیادہ پیاسی ہو جاتی ہے، تو پھر انسان کا ضمیر اندر ہی اندر اسے کاٹتا رہتا ہے. تو پھر انسان کوئی نہ کوئی اپنی انر سیٹسفیکشن کے لیے کوئی نیک عمل کرتا ہے، تاکہ وہ اپنے دل کو، اپنی روح کو، اپنے ضمیر کو مطمئن کر سکے کہ میں یہ کام تو کر رہا ہوں. کہ اگر انسان سارے گناہ کر رہا ہے تو وہ یہ کہے گا کہ میں یہ نیکی کا کام بھی تو کر رہا ہوں نا، تو اس میں کیا حرج ہے؟ یعنی اگر کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہے لیکن وہ سودی کاروبار کر رہا ہے تو وہ سود کو نہیں چھوڑے گا، لیکن کہے گا میں نمازیں روزے بھی تو کر رہا ہوں نا، میں یہ زکوٰۃ اور یہ کام بھی تو کرتا ہوں. لیکن اگر کوئی وہ نماز روزہ نہیں کر رہا تو وہ کہے گا کہ میں حقوق العباد تو ادا کرتا ہوں. تو دونوں جگہ یعنی کہ کمی ہے، عدم توازن جسے کہتے ہیں. کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک توازن دیا ہے کہ حقوق اللہ بھی ادا کرنا ہے، حقوق العباد بھی ادا کرنا ہے. تو یہ سب سے پہلے ہم نے بات کی نیکی کا کوئی نہ کوئی تصور ہر انسان کی ناگزیر ضرورت ہے. دوسری ہم نے نیکی کے رائج مختلف تصورات کے، ہر انسان کا نیکی کا کوئی نہ کوئی تصور ہر انسان کا ہوتا ہے. ایک میرا نیکی کا تصور ہے، جو چیز مجھے اچھی لگتی ہے میں اسے نیکی سمجھتا ہوں، چاہے وہ دین میں ہے یا نہیں ہے. اسی طرح ہر انسان کا اپنا نیکی کا کوئی نہ کوئی تصور موجود ہوتا ہے، تاکہ وہ اس کا یعنی کہ اپنے آپ کو سیٹسفائی کر سکے. اب تیسری چیز ہے نیکی کا جزوی تصور اور اس کی سزا. سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کہ یہ لوگ کتاب کے ایک حکم کو تو مانتے ہیں اور دوسرے حکم کو نہیں مانتے. فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحیات الدنیا، اس کا مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا کی زندگی ان کی دردناک کر دیں گے. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ شَدِّ الْعَذَابِ، اور قیامت کے دن انہیں شدید دردناک عذاب دیا جائے گا. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ تعالیٰ ان کے اعمال سے بے خبر نہیں ہے جو لوگ یہ کام کرتے ہیں. کہ انسان اللہ تعالیٰ کی کتاب کا، جب ہم نے اس کتاب کو مان لیا، اللہ تعالیٰ کے قرآن کو جب ہم نے مان لیا کہ یہ واقعی اللہ کا کلام ہے، ہم سورہ فاتحہ میں کہتے ہیں نا پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد کرتے ہیں، پھر اس کے بعد ہم اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں کہ اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے ہدایت مانگتے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم. پھر کہتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں ان لوگوں کا رستہ دکھا جن پر تیرا انعام ہوا، اور ان لوگوں سے بچا جن پر تیرا غضب اور غصہ ہوا. تو آگے اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ کے شروع میں فرماتے ہیں کہ تم یہ ہدایت مانگ رہے تھے، تم یہ مجھ سے مدد مانگ رہے تھے، تو لو یہ مدد میں نے تمہیں دے دی. ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہ یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے، کسی طرح کی شک کی گنجائش نہیں ہے. ہدی للمتقین، اب اس میں ہدایت ان لوگوں کے لیے جو اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے جن کے بچنے والے ہیں، جن کے دل اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے ڈر جاتے ہیں، یہ ہدایت ان کے لیے ہے. اب اگر انسان اس قرآن کے اوپر ایمان لے آئے تو پھر اس کا لازمی تقاضا ہے کہ اس کے سارے احکامات کو پورا کرے. اگر کہیں تھوڑی کمی پیشی ہے تو اس کو پورا کرنے کی کوشش کرے، بجائے اس کے کہ اپنے آپ کو سیٹسفائی کرنے کے لیے کوئی جواز کھڑا کر لے کہ میں یہ کام کر رہا ہوں تو یہ نہیں کر رہا تو اس میں یعنی کہ اسے کمپنسیٹ کر دیا جائے. ایسا بالکل بھی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے جو احکامات انسان کے اوپر فرض کیے، اگر انسان حقوق اللہ ادا کر رہا ہے تو حقوق العباد کو نظر انداز کر دے گا، لیکن اگر حقوق العباد ادا کر رہا ہے تو حقوق اللہ کو نظر انداز کر دے گا، اور یہ کہہ کے کہ اللہ تعالیٰ نے حقوق اللہ تو معاف کر ہی دینے. اگر اللہ تعالیٰ نے حقوق اللہ معاف ہی کرنے ہوتے تو پھر اللہ تعالیٰ فرض کرتے ہی کیوں؟ کیا ضرورت تھی کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہمارے اوپر نمازیں فرض کرتے، روزے فرض کرتے، زکوٰۃ فرض کرتے، حج ہمارے اوپر فرض کرتے؟ اس کی ضرورت ہی نہیں تھی جب اللہ تعالیٰ نے معاف ہی کر دینے تھے. تو یہ ہمارے شیطان ہمارے اندر ایک وسوسے ڈالتا رہتا ہے تاکہ انسان کے، کیونکہ شیطان نے اللہ تعالیٰ سے کہہ دیا تھا کہ میں اسے گمراہ کرنے کی کوئی کسر نہیں چھوڑوں گا. تو شیطان ہر طرح اسے گمراہ، دیندار ہے تو اسے اس کے مطابق گمراہ کرے گا، اگر کوئی دنیا دار ہے، کوئی اور یعنی کہ دین سے دور ہے تو اسے اس طریقے سے یعنی کہ سیٹسفائی کرنے کی کوشش کرے گا کہ تم حقوق العباد کرتے رہو، حقوق اللہ اللہ معاف کر دے گا، اسے کرنے کی تمہیں کوئی ضرورت نہیں ہے. تو پورے کے پورے قرآن پر، اس کے سارے احکامات پر عمل کرنا ہر انسان کی، ہر مسلمان کی، ہر کلمہ پڑھنے والے کی ذمہ داری ہے. اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا کہ وہ لوگ جو کتاب کے ایک حکم کو مانتے ہیں، اس قرآن کے ایک حکم کو مانتے ہیں اور دوسرے حکم کو چھوڑ دیتے ہیں اپنی منچائی. مجھے ایک کام اچھا لگ رہا ہے، مجھے نماز اچھی لگ رہی ہے میں پڑھ رہا ہوں، زکوٰۃ اچھی نہیں لگتی میں نہیں دے رہا، یہ تو کوئی بات، یہ تو اپنی منچاہی زندگی ہے. اللہ تعالیٰ کی مرضی تو اس میں شامل نہیں ہے نا. اگر اللہ تعالیٰ کی مرضی ہوتی تو ہم اللہ کا ہر حکم مانتے.
ہم اپنی مرضی سے جو ہمیں اچھا لگتا ہے، ہمیں کسی کی مدد کرنا اچھا لگ رہا ہے تو ہم کر رہے ہیں، لیکن اگر کسی کی مدد کرنا اچھا نہیں لگ رہا تو ہم نہیں کر رہے۔ اگر ہمیں روزہ رکھنا اچھا لگتا ہے تو ہم روزہ رکھ لیتے ہیں، جب ہمارا موڈ نہ ہو تو ہم روزہ نہیں رکھتے۔ تو قرآن جو ہے، دین جو ہے، یہ ہمارے موڈ کے اوپر نہیں چلتا، بلکہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کی اصل ویلیو ہے۔ تو اس لیے جو ہے پورے کے پورے قرآن پر، اس کے اوپر یعنی کہ عمل پیرا ہوا جائے۔ نیکی کے حوالے سے کل بھی ہم نے پڑھا تھا کہ نیکی، کون سا عمل نیکی ہوگا، اس کے بارے میں ہم نے کل سورہ عصر کے اندر پڑھا تھا کہ نیکی، کون سا عمل جو ہے وہ انسان کا نیکی ہوگا۔ اس کی تین شرائط تھی۔ سب سے پہلے تھی معروف ہو، یعنی کہ اس کا رواج بھی ہو، یہ نہ ہو کہ آپ کوئی نیا عمل شروع کر لیں۔ دوسرا، اس کے اندر نیت آپ کی ٹھیک ہونی چاہیے، ریاکاری، دکھلاوا مقصود نہ ہو۔ اگر یہ ہوا تو پھر انسان کا بڑے سے بڑا اچھے سے اچھا عمل وہ بھی انسان کا ضائع ہو جائے گا۔ اور تیسری چیز، خلاف سنت نہ ہو، یعنی کہ وہ قرآن سے، شریعت سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، صحابہ کرام کی زندگیوں سے، اسلاف کی زندگیوں سے وہ ثابت شدہ ہو۔ تو اس لیے جو ہے اس عمل کو انسان کرے جو ثابت شدہ ہو، تاکہ وہ آخرت میں بھی ہماری کامیابی کا ذریعہ بنے۔ اس آیت کا موضوع نیکی کا جامع تصور اور اس کے مختلف پہلو، اس کے بارے میں ہم انشاءاللہ آگے چل کے بات کریں گے۔ پھر یہ آیت جب نازل ہوئی، اس کا پس منظر یہ ہے کہ تحویل قبلہ کا واقعہ اس کے پیچھے ہے۔ یہ پہلے بھی نیکی کے حوالے سے بھی ہماری بات چلی تھی کہ نیکی ہے کیا، اس کے بارے میں آپ سے بات کی کہ ہر انسان کا نیکی کا کوئی نہ کوئی تصور ہے۔ پھر مختلف جو ہمارے یہاں تصورات پائے جاتے ہیں اس کے بارے میں بھی بات کر لی۔ پھر ایک جزوی تصور ہے اور اس کی سزا، اس کے حوالے سے بھی بات کر لی۔ اب ہے اس آیت کا پس منظر، اس کے حوالے سے بھی انشاءاللہ بات کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے اندر تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر اوقات رکن یمانی، جنوب کی طرف کھڑے ہو کر، یہ رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان یہاں پہ کھڑے ہو کر نماز پڑھتے تھے، اور یہاں سے قبلہ اول جو ہمارا بیت المقدس ہے یہ بھی بالکل سامنے ہوتا تھا۔ اس کو کہتے ہیں استقبال قبلتین، یعنی کہ اگر وہاں پر آپ کھڑے ہو کر نماز پڑھیں تو آپ کے سامنے خانہ کعبہ بھی ہوگا اور اسی سمت کے اندر بیت المقدس بھی ہوگا، یعنی کہ دونوں قبلے ایک ساتھ انہی کی طرف رخ ہوتا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی سے وہاں پر کھڑے ہو کر نماز پڑھتے تھے، تو استقبال قبلتین، دونوں قبلوں کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ سکتے تھے۔ لیکن ہجرت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہاں پر گئے تو پھر شمال کی طرف بیت المقدس تھا اور جنوب کی طرف خانہ کعبہ تھا۔ اگر ایک کی طرف آپ رخ کریں گے تو دوسرے کی طرف پیٹ ہو جائے گی، اور اگر خانہ کعبہ کی طرف رخ کریں گے تو بیت المقدس کی طرف پیٹ ہو جائے گی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ تعالیٰ نے وہی خفی کے ذریعے، یعنی کہ اس کا کوئی واضح حکم نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کے اندر ارشاد فرمایا، قد نرى تقلب وجهك في السماء، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کا آسمان کی طرف اٹھا ہوا چہرہ دیکھتے ہیں، فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، کہ آپ اس امید، اس خواہش کے اندر ہیں کہ کس طرح جو ہے یہ ہمارا رخ تبدیل کر کے واپس خانہ کعبہ کی طرف کر دیے جائے۔ تو اللہ تعالیٰ اس آیت کے اندر اشارہ دے کر فرما رہے ہیں کہ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے وحی خفی کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا ہوگا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع کے اندر تقریباً 16 یا 17 ماہ بیت المقدس کی طرف پیٹ کر کے، رخ کر کے نماز پڑھی، اور خانہ کعبہ کی طرف پیٹ ہو گئی۔ اس سے یہ ہوا کہ شروع کے اندر جو وہاں پر یہودی تھے، ان کے دلوں کے اندر ایک شروع کے اندر بغاوت نہیں ہوئی۔ انہوں نے سوچا کہ یہ ہمارے قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھیں تو ہمارے ہی کوئی فالوور ہوں گے، تو اس لیے انہوں نے زیادہ ریزسٹنس نہیں کی۔ اس سے مسلمانوں کو ایک مدد یہ ملی کہ انہوں نے، جو اوس اور خزرج وہاں پر دو قبیلے آباد تھے انصار کے، ان کے درمیان آپس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھائی چارہ قائم کر دیا، مہاجرین اور انصار کا، اور یہودیوں کے ساتھ اور باقی جتنے بھی قبائل تھے ان کے ساتھ ایک معاہدہ کر لیا کہ اگر مدینے کے اوپر کوئی دشمن حملہ کرے گا تو تم ہماری اس کے خلاف مدد کرو گے۔ تو اس حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکمت اختیار کر لی، تو اللہ تعالیٰ کی بھی یہی منشا ہوگی، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش بھی تھی کہ ہمارا قبلہ جو ہے وہ خانہ کعبہ ہو جائے، اور صحابہ کرام جن کی ساری زندگی مکہ کے اندر گزری، جو مہاجرین وہاں سے ہجرت کر کے آئے تھے، ان کے دلوں کے اندر کتنی خانہ کعبہ کی محبت ہوگی، اور کتنا یعنی کہ ان کے لیے تکلیف دہ لمحہ ہوگا کہ جب وہ خانہ کعبہ کی طرف پیٹ کر کے نماز پڑھتے تھے۔ لیکن یہاں پر ان کی آزمائش تھی اصل میں مہاجرین کی، کہ آیا کہ وہ صرف وطن پرستی کو ترجیح دیتے ہیں یا اصل حکم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا ہے۔ کیونکہ انسان کی رخ جو اللہ تعالیٰ یہاں پر بھی فرما رہے ہیں، اور سورہ بقرہ کے اندر جب اس سے پہلے آیا ہے للہ المشرق والمغرب، کہ مشرق و مغرب سب اللہ کے ہی ہیں،
اور اس آیت کے شروع میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ نیکی یہ نہیں ہے کہ تم اپنے رخ مشرق اور مغرب کی طرف کر لو. ہر سمت اللہ تعالیٰ کی ہے، مشرق بھی اللہ کا ہے، مغرب بھی اللہ کا ہے. جہاں اللہ کا حکم ہوگا، اصل چیز ہے اللہ کا حکم، اس کو پورا کرنا ہر انسان کی ذمہ داری ہے. تو مہاجرین کے لیے یہ بہت بڑی آزمائش تھی کہ اپنے وطن کو، اور پھر جو قبلہ جس کی جہاں پر وہ نمازیں پڑھتے رہے، اس کو پیٹ کر کے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ ایک قبیلے کے اندر گئے، وہاں پر دعوت تھی، تو وہاں پر جب نماز ہو رہی تھی تو وہاں پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اب آپ اپنا رخ خانہ کعبہ کی طرف کر لیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے اندر ہی اپنا رخ پھیر لیا. اس مسجد کو مسجد قبلتین کہتے ہیں، یعنی کہ وہاں پر دو قبلے ہیں، دو محراب ہیں، ایک شمال کی جانب ہے بیت المقدس کی جانب، اور دوسرا ہے بیت اللہ کی جانب، خانہ کعبہ کی جانب. تو جب یہ معاملہ پیش آیا تو اس وقت یہودیوں نے ایک بہت بڑا پروپیگنڈا کیا کہ یہ کیسے مسلمان ہے، یہ کیسی امت ہے، یہ کیسا نبی ہے جن کا قبلہ ہی وہ تعین نہیں ہے. انہوں نے پہلے یہاں منہ کر کے نماز پڑھی، اب یہ ادھر منہ کر کے نماز پڑھیں، تو ان کی تو کوئی شریعت ہی نہیں ہے، ان کا تو کوئی قبلہ ہی معین نہیں ہے. تو انہوں نے بہت زیادہ پروپیگنڈا کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بہت زیادہ سازشیں کی. اور یہ اتنی زیادہ سازشیں تھیں کہ اللہ تعالیٰ نے بار بار سورہ دوسرے پارے کے اندر 17واں اور 18واں رکوع، 17 اور 18 رکوع کے اندر اللہ تعالیٰ نے بار بار ارشاد فرمایا فولو وجوہکم شطر المسجد الحرام، فولو وجوہکم شطر المسجد الحرام. دو رکوع کے اندر بار بار ارشاد فرمایا کہ اپنے رخ پھیر لو خانہ کعبہ کی طرف. یعنی کہ اتنی یعنی کہ کریٹیکل سچویشن تھی کہ اللہ تعالیٰ خود بار بار فرما رہے ہیں کہ اپنا رخ پھیر لو. تو جو عام سادہ لوگ انسان تھے، جو عام مسلمان تھے، جن کا ایمان تھوڑا کمزور تھا، تو وہ اس بہکاوے میں آ رہے، اس بہکاوے کے اندر آ گئے اور یہ سوچنے پر مجبور ہو گئے کہ اگر بیت المقدس قبلہ نہیں تھا، خانہ کعبہ قبلہ تھا، تو جو ہم نے 17 مہینے تک نمازیں پڑھی کیا وہ ضائع ہو گئی؟ اور دوسری چیز، اگر بیت المقدس ہی قبلہ ہے تو اب جو ہم نمازیں پڑھ رہے ہیں یہ ضائع ہو گئی. تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتار کر ارشاد فرمایا کہ نیکی صرف یہ نہیں ہے کہ تم اپنا رخ مشرق اور مغرب کی طرف پھیر لو. پہلے اللہ کا حکم وہاں تھا تو تم نے وہاں منہ کر کے نماز پڑھی، اب اللہ کا حکم یہاں ہے تو تم یہاں منہ کر کے نماز پڑھو گے. اصل اہمیت اور وقت اللہ تعالیٰ کے حکم کی ہے. اس وقت جو انصار تھے ان کا امتحان تھا کہ آیا کہ وہ اپنے وہ جو یہودی تھے ان کو بہت زیادہ وہ اپر کلاس سمجھتے تھے کہ ان کے پاس پہلے شریعت تھی، ان کے پاس ان کے اندر مفتی تھے، ان کے اندر علماء تھے، تو اپنے معاملے اور اپنے مسائل کو یہودیوں سے حل کرواتے تھے. تو ان کو، لیکن اب جب اس پروپیگنڈے کے حوالے سے انصار جو تھے ان کی آزمائش تھی کہ آیا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے ہیں یا نہیں کرتے. پہلے مہاجرین کی آزمائش تھی، اب انصار کی آزمائش تھی. تو اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک نیکی کا تصور پیش کیا. اب اس آیت کو ہم دیکھتے ہیں. سب سے پہلے پہلی اس لائن کو ہم نے دیکھ لیا. دوسری ہے وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ، نیکی یہی ہے. اس کے اندر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں نیکی تو یہی ہے. اس کے اندر اللہ تعالیٰ شروع میں فرما رہے ہیں. اب اس کے اندر ایک چیز پہلے ہم بات کر لیں کہ نیت انسان کی کیا ہونی چاہیے. ہم جتنی بھی احادیث کا مطالعہ کرتے ہیں اس کی پہلی جو حدیث ہوتی ہے وہ ہر مفسر نے، ہر محدث نے ایک ہی لکھی ہے، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. وانما لکل امرئ ما نوى، اور انسان کو وہی کچھ ملے گا جس کی اس نے نیت کی ہوگی. یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے. اس حدیث کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ نیکی کا دار و مدار انسان کی نیت کے اندر ہے. ایک اور حدیث کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہاری شکلوں کو اور تمہارے مالوں کو نہیں دیکھتے، بلکہ تمہارے دلوں کو اور تمہارے اعمال کو دیکھتے ہیں کہ یہ عمل اس نے کس لیے کیا تھا. اسی حدیث کی ڈیٹیل کے اندر آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اگر کسی نے ہجرت کی اللہ اور اس کے رسول کے لیے تو اس کی ہجرت واقعی ہوگی اللہ اور اس کے رسول کے لیے، لیکن اگر کسی نے ہجرت کی دنیا کمانے کے لیے تو اس کی ہجرت دنیا کمانے کے لیے ہی ہوگی. اور تیسری چیز اس حدیث کے اندر مزید ڈیٹیل کے اندر ارشاد فرمائی اگر کسی نے ہجرت کی کسی عورت سے نکاح کے گھر سے، یعنی کہ اگر کسی عورت سے نکاح کرنا ہے، آپ کسی دوسرے شہر شفٹ ہو رہے ہیں، تو اس کی ہجرت اسی عورت کی نکاح کے گھر سے ہی ہوگی، اللہ اور اس کے رسول کے لیے نہیں ہوگی. اس میں صرف اللہ اور اس کے رسول کے لیے تب ہوگی جب اللہ اور اس کے رسول کے دین کی خاطر ہجرت ہوگی. تو اس لیے سب سے پہلی جو ہے نیکی کے اوپر اس کی نیت ہے. اگر انسان کی نیکی بہت اعلیٰ ہو، بہت اچھی ہو، انسان بہت بڑا خیر کا کام کر رہا ہو، لیکن اس کی نیت ہی خالص نہ ہو
تو وہ اس کے پکڑ کا سبب بن جائے گی۔ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن سب سے پہلے تین اشخاص کو جہنم کے اندر ڈالا جائے گا، ایک شہید، دوسرا عالم، اور تیسرا سخی۔ اللہ تعالیٰ شہید کو بلائیں گے کہ تم نے دنیا میں کیا کیا؟ وہ شاد فرمائے گا، اے اللہ مجھے تو نے جان دی تھی اور میں نے اس جان کو تیرے لیے تیرے رستے کے اندر قربان کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کذبت، تو نے جھوٹ بولا، تو نے اس لیے قربانی دی کہ لوگ تجھے بہادر کہیں، تیری شجاعت کے ڈنکے بجیں، تو کہا جا چکا۔ اور فرشتوں سے اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اس کو گھسیٹ کر جہنم کے اندر داخل کر دو۔ پھر اسی طرح ایک عالم کو بلایا جائے گا اور اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ہاں تو نے دنیا میں کیا کیا؟ وہ کہے گا کہ اللہ تو نے مجھے زندگی دی تھی، میں نے تیرے دین کا علم حاصل کیا، اس کو سیکھا، دوسروں کو سکھایا، اور ساری زندگی اسی کے اندر لگا دی۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ تو نے جھوٹ بولا، کذبتا، تو نے جھوٹ بولا، تو نے علم اس لیے حاصل کیا تھا تاکہ تجھے علامہ کہا جائے، تجھے مفتی کہا جائے، دنیا کے اندر تیری شہرت ہو۔ تو دنیا کے اندر یہ سب کچھ کہا جا چکا، اور اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرمائیں گے اسے بھی گھسیٹ کر جہنم کے اندر داخل کر دو۔ پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ تیسرے شخص کو بلائیں گے جو سخی تھا، اس سے فرمائیں گے تو وہ کہے گا کہ اللہ تو نے مجھے مال دیا تھا، میں نے اپنے سارے کا سارا مال تیرے رستے میں قربان کر دیا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تو جھوٹ بول رہا ہے، تو نے جھوٹ کہا، تو نے مال اس لیے خرچ کیا تھا کہ لوگ تجھے سخی کہیں، تو کہا جا چکا۔ اور اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرمائیں گے اسے بھی گھسیٹ کر جہنم میں داخل کر دو۔ اب یہ دیکھا جائے کہ یہ نیکیاں عمل کے اعتبار سے بہت بڑی نیکی ہے، شہادت اس سے بڑی، یعنی کہ یہ پیک پوائنٹ ہے کہ اپنی جان اللہ کے رستے میں قربان کر دینا۔ اور ایک عالم ہے جو اپنی ساری زندگی اللہ کے دین کی خاطر لگا رہا ہے، اور ایک سخی ہے جو اپنا سارا کا سارا مال اللہ کے رستے میں قربان کر رہا ہے، لیکن نیت، کہ اگر نیت اس کی خالص اللہ تعالیٰ کی رضا نہیں ہے تو کیا اس کی نیکی اسے کوئی فائدہ نہیں دے سکتی، وہ الٹا پکڑ کا سبب بن جائے گی۔ آج ہم نیکی تو کر جاتے ہیں لیکن ہماری نیت اللہ تعالیٰ کی رضا نہیں ہوتی، اس لیے اپنی نیتوں کو ٹٹولنا، اس لیے فرماتے ہیں کہ ہر عمل کے شروع میں، درمیان میں، آخر میں اپنی نیتوں کو ٹٹولنا کہ میں یہ کام کس لیے کر رہا ہوں، آیا کہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی رضا مقصود ہے یا نہیں۔ اگر خدا نخواستہ ایسی نیت کے اندر کوئی شیطان خلل ڈالے، کوئی انسان وسوسہ ڈالے، تو فوراً اپنی نیتوں کو ٹھیک کرنا تاکہ ہم دنیا کے اندر بھی کامیاب ہوں، آخرت کے اندر بھی کامیاب ہوں۔ تو آج ہم نے انشاءاللہ اتنا ہی پڑھا کہ سب سے پہلے ہم نے بات کی نیکی کے حوالے سے کہ نیکی کا تصور پڑا، ہر انسان کا ایک نیکی کا تصور ہے۔ پھر ہم نے جزوی تصور پڑا کہ انسان کوئی کام کرے، اللہ کا کوئی حکم مانے، کوئی نہ مانے، تو اس کی کیا سزا ہے، دنیا کے اندر کیا سزا ہے، آخرت میں کیا سزا ہے۔ پھر اس کا ہم نے تھوڑا شان نزول پڑھ لیا اور تھوڑی نیت کے حوالے سے بات کر لی کہ نیت کا سب سے گہرا تعلق ہے انسان کی نیکی کے اوپر، سب سے زیادہ گہرا تعلق انسان کی نیت پر ہے۔ انسان بہت بڑے کام کرتا ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ اب تم کوئی بہت بڑے کام کر گیا ہو، نیت خالص ہونی چاہیے، عمل تھوڑا ہی کیوں نہ ہو۔ تھوڑے سے مراد یہ ہے کہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ بہت بڑا کوئی چیز، اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہہ رہے کہ تو ساری زندگی جو ہے وہ آپ نمازیں پڑھتے رہ جاؤ، روزے رکھتے رہ جاؤ۔ ایک حدیث شریف کے اندر آئے نا، تین لوگ آئے حضرت عائشہ کے پاس، انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے متعلق سوال کیا کہ ان کی کیا معمولات ہیں، تو انہوں نے فرمایا کہ وہ اس طرح روزہ بھی رکھتے ہیں، یہ بھی کرتے ہیں۔ تو ایک شخص نے کہا کہ میں ساری زندگی روزے رکھتا رہوں گا، دوسرے نے کہا کہ میں ساری زندگی رات کو کبھی سوؤں گا ہی نہیں، نماز ہی پڑھتا رہوں گا ساری رات، تیسرے نے کہا کہ میں کبھی شادی نہیں کروں گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ چلا تو غصے کا اظہار فرمایا اور فرمایا کہ میں تمہیں سب سے زیادہ متقی ہوں۔ اس لیے اسلام کے اندر رہبانیت سے منع کیا ہے کہ دنیا کے اندر رہتے ہوئے دنیا سے بے رغبتی اختیار کرنی ہے، کہ دنیا کے اندر رہتے ہوئے انسان کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے محبتیں ڈالی ہیں، مال کی محبت ہے، بیوی کی محبت ہے، اور جانوروں کی محبت ہے، اولاد کی محبت ہے، باغات کی محبت ہے، یہ ساری محبتیں، سونے چاندی کی محبت ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران کے شروع کے اندر 8 محبتیں گنوائی ہیں کہ یہ ہم نے انسان کے اندر کھبا دی ہیں۔ اب انسان اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے ان چیزوں کو اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق استعمال کرے گا تو کامیاب ہے، نہیں تو انسان اگر انتہا میں نکل جائے اور رہبانیت اختیار کر لے تو وہ بھی انسان کے لیے فائدہ مند نہیں ہے۔ تو اس لیے اس دنیا کے اندر توازن کے ساتھ زندگی گزارنی ہے، حقوق اللہ کو بھی ادا کرنا ہے اور حقوق عباد کو بھی، دونوں کو ادا کر کے ایک ساتھ چلنا ہے۔ تو کل انشاءاللہ اگلی کلاس میں ہم انشاءاللہ منڈے کو اس کی مزید آگے جو تفصیل آ رہی ہے اس کی نیکی کے حوالے سے ڈیٹیل آ رہی ہے، اس کو ہم انشاءاللہ اگلی کلاس میں اس کو ہم دیکھیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن پاک کو سیکھنے کی، اس کو سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی، پھر آگے اسے دوسروں تک پہنچانے کی اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کے اللہ تعالیٰ ایمان پر خاتمہ فرمائے۔
وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.